السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت بآسانی مل سکے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھا کریں۔ چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے احوال بیان ہو رہے ہیں، آج آگے کے حوال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ وہ انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا کہیں، وہی مصیبت حل ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل شروع ہو گئے سوال کرنے، مذاق اڑانے میں، جیسے کہ ان کی عادت تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم گائیں ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں اگر میں مذاق کروں۔ یہاں انہوں نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ انہوں نے کہا، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک گائے ہیں، نہ بوڑھی ہو نہ جوان، درمیانی عمر کی، بس جو حکم تمہیں دیا جاتا ہے وہ کرو۔ اس سوال پر نہ روکے، انہوں نے ایک اور سوال کر دیا کہ اس کے رنگ کے بارے میں۔ انہوں نے کہا، اپنے رب سے کہیں کہ واضح کرے ہمارے لیے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ انہوں نے کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو باتی ہو، یعنی اچھی لگتی ہو۔ انہیں کوئی اور سوال نہ ملا تو یوں ہی سوال کر دیا۔ انہوں نے کہا، اپنے رب سے دعا کریں، وہ ہمارے لیے گائیں واضح کریں، وہ گائیں کیسی ہو۔ وہ دراصل میں ہم پر واضح نہیں، اللہ نے چاہا تو ہم راہ راست پر آ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے نہ محنت والی ہو، نہ زمین میں ہل چلاتی ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، ٹھیک ٹھاک ہو اور اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ اس دفعہ انہیں توفیق ملی، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے چاہا تو ہم راہ راست پر آ گئے۔ انہیں تو سمجھ آ چکی تھی، لیکن ان کے سوالات نے ان پر معاملہ تنگ کر دیا۔ اگر وہ کوئی سی بھی گائیں ذبح کرتے تو کافی ہوتی، لیکن انہوں نے شدت اختیار کی تو اللہ نے ان کے لیے مشکل پیدا کر دی۔ انہوں نے ایسی گائیں کی تلاش شروع کی جو گہرے زرد رنگ کی ہو، درمیانی عمر کی، جو نہ زمین میں ہل چلاتی ہو، نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، ہر عیب سے پاک ہو۔ ایسی عجیب و غریب گائیں کا وجود ملنا مشکل ہے۔ گائیں یا تو بوڑھی عمر کی ہوتی ہے یا جوان، نہیں تو زرد رنگ کی تو گائیں نہیں۔ اگر گائیں جوان زرد رنگ کی ہو تو رنگ گہرا نہیں ہوتا۔ اگر گائیں جوان گہرے زرد رنگ والی ملتی تو وہ ہل چلانے والی ہوتی۔ اگر گائیں جوان گہرے زرد رنگ والی ہوتی تو وہ ہل جوتنے والی نہ ہوتی، تو کھیتوں کو پانی پلانے والی ہوتی۔ انہوں نے بہت تلاش کیا اور بال کی کھال اتارنے کا انجام بھی ان کو معلوم ہو گیا کہ انہیں اگر سوال نہ کرتے تو کوئی بھی گائے ان کے لیے کافی ہو جاتی۔ کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، کس قسم کی ہو، وہ تھک گئے۔ اللہ نے ایک یتیم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ انہیں یہ گائے مل گئی جس کے اوصاف بیان کیے تھے۔ اس یتیم کے ہاں سے انہوں نے بڑی باری قیمت میں اسے خرید لیا، پھر اسے ذبح کیا، مگر وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا، مقتول کے جسم پر گائے کے جسم کا کوئی بھی ٹکڑا مارا جائے وہ زندہ ہو جائے گا اور قاتل کا نام خود بتائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے جب یہ کیا تو مقتول نے قاتل کا نام بھی بتا دیا۔ بنی اسرائیل جانوروں کی زندگی سے نکل کر انسانی زندگی میں آ گئے اور وہ خشک سرزمین میں معزز آزاد لوگوں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ وہاں پر انہیں اللہ کی شریعت اور قانون کی ضرورت محسوس ہوئی جو ان کے درمیان فیصلہ کرے اور ان کے لیے راستہ روشن کرے۔ یقیناً انسان بحیثیت انسان کے اللہ کی شریعت اور اپنے رب کی طرف سے نور کی رہنمائی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سارا جہاں تاریک ہے، البتہ جس کے پاس اپنے رب کی طرف سے نور ہو وہی روشن ہوتا ہے، اور وہ روشنی انبیاء کرام کی روشنی ہے جس سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ جس نے اس نور سے ہدایت نہ پائی وہ خسارے میں ہی رہے گا۔ کیا آپ نے ان حکمرانوں کو نہیں دیکھا جو اللہ سے نہیں ڈرتے، نہ شریعت کی پیروی کرتے ہیں؟ کس طرح وہ ایمانتوں میں خیانت کرتے ہیں اور اللہ کے مال کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں، لوگوں کے حقوق اور ان کے خون کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں۔ انہوں نے کیسے لوگوں کو غلام بنایا، انہیں گروہوں میں بانٹ دیا، ان کے مردوں کو ذبح کرتے، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتے۔ کیا تمہیں معلوم ہے پہلی اور دوسری جنگ میں کتنے انسان قتل ہوئے؟ نہیں تو پھر نبی آئے، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں وہ کس طرح اللہ کی عبادت کرے، کس طرح انہیں تعلیم دیتے، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح معاملات کرے۔ نبی لوگوں کو دین کے آداب کے ساتھ زندگی کے آداب سکھاتے، انہیں کھانے پینے، سونے بیٹھنے، بلکہ ہر چیز کے آداب ان کو نبی سکھاتے۔
وہ اس طرح تعلیم دیتے جیسے کہ مہربان باپ اپنے عزیز بچوں کو آداب سکھاتے ہیں۔ لوگ چھوٹے بچوں کی طرح ہوتے جو انہیں اپنے بڑھاپے میں انبیاء کرام کی تربیت کے محتاج ہوتے، کہیں زیادہ اس سے کہ وہ بچپن میں اپنے والدین کی تربیت کے محتاج تھے۔ اور جن لوگوں نے نبی کی تربیت نہ سیکھی اور نہ انبیاء کرام کے آداب، وہ جنگل کی درختوں کی طرح ہوتے ہیں جو خود اگتے ہیں، نشونما پاتے، ہر شخص ان میں ٹیڑھا پن، کانٹے اور فساد بگاڑ کے آثار دیکھتا ہے، ان پہ زندگی کا، آب و ہوا کا، کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا، خود ہی بڑے ہو جاتے ہیں بغیر کسی محنت تربیت کے۔ بنی اسرائیل اس زندگی سے نکل کر انسانوں کی زندگی کی طرف آ چکے تھے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آگے کے حوال۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔